اور رمضان کے تعلق سے جیسے کہ ایک حدیث ہے، اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں جو شیطان ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک مہینے تک آپ کو شیطان نہیں بہکا سکتا۔ اگر اس مہینے میں بھی آپ گناہ کر رہے ہیں تو وہ گناہ کر رہے ہیں آپ اپنی وہ نفس کی وجہ سے۔ سنن نسائی میں وہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے، یعنی رات کو جاگنا، رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور وہ قیام کرنا، وہ نماز پڑھنی، لیکن وہ ضروری قرار نہیں دیتے تھے، یعنی اس کی ترغیب دیتے تھے، اس کو فرض قرار نہیں دیتے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بھڑکتی آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان برکت والا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو کہ آگ کے دروازے یعنی جو کہ جہنم کے دروازے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کو بند کر دیتا ہے، اور جو شیطان ہوتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں، وہ جکڑ دیے جاتے ہیں اس ایک مہینے میں۔ اس ایک مہینے کی جو ٹریننگ ہے تاکہ انسانوں کے اندر تقوی پیدا ہو، جو اس ٹریننگ سے گزرے، جو تقوی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ شیطان ہے، وہ ڈال سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جکڑ دیا کہ اس ایک مہینے میں شیطان تم کو نہیں بہکا سکتا۔ اگر اب بھی اس مہینے میں آپ گناہ کر رہے ہیں تو وہ شیطان نہیں ہے، وہ آپ کی نفس ہے۔ وہ شیطان کے وہ 11 مہینے ہیں کہ 11 مہینے آپ شیطان کے اشاروں پہ چلیں، تو جیسے ایک مہینہ بھی پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں، اس کو روک نہیں پائیں۔ فور ایگزامپل، آپ نے کوئی مطلب کہ بائک چلائی یا آپ نے کار چلائی، وہ تیز اسپیڈ میں دوڑ رہی ہے، لیکن اب آپ کو اچانک سے ہی بریک لگانے ہیں، تو پھر بھی وہ کچھ دوری پہ جا کے تو رکے گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ 11 مہینے میں شیطان اتنا پہیہ ہمارا وہ جو گناہوں کا پہیہ ہوتا ہے وہ اتنا گھما دیتا ہے کہ وہ رمضان میں بھی آ کے وہ کچھ لوگوں سے بریک نہیں لگتے اور وہ رمضان کراس کر جاتے ہیں، رمضانوں میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ ایک اور حدیث ہمیں اس کے علاوہ ملتی ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، 1642 نمبر پہ یہ حدیث ہے۔ اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور جو سرکس جو جن ہیں وہ جنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا۔ پکارا جاتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے، بھلائی کے کام میں آگے بڑھ، اے برائی کے چاہنے والے، اپنی برائی سے رک جا۔ وہ کچھ لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد بھی کرتا ہے، اور ایک ندا لگائی جاتی ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے، بھلائی کے کام میں آگے بڑھ، یعنی رمضان میں ہمیں نیکی اور پرہیزگاری اور تقوی کے کاموں میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ جو ہم عبادت کرتے ہیں رمضان میں ہمیں اپنی عبادت بڑھا دینی چاہیے، اور جو برائیاں ہم میں ہیں، جو گناہ کے کام ہم کرتے ہوئے آئے ہیں، اس سے ہمیں رمضان کے مہینے میں رک جانا ہے۔ اور اس کی برکت کیا ہوگی؟ اگر یہ کام ہم نے کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم سے وہ جہنم کی آگ سے ہم کو آزاد کر دے گا، اور ایسا اللہ تعالیٰ ہر رمضان کی رات کو کرتا ہے۔ اگر ہم بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھیں اور ہم برائی سے رک جائیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ وہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، ان لوگوں میں ہمارا نام داخل کر دے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہر رات کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جہنم سے آزادی کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، یہ جنت والے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر وہ شامل رکھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو رمضان مہینہ آ رہا ہے اس میں شیطان جنجیروں میں جکڑ دیے جائیں گے، تو اگر اب بھی ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہم سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے، پھر شیطان ہم کو کیا بہکائے گا؟ پھر تو ہم ہی شیطان کو بہکا دیں کہ ہم نے اس مہینے کو بھی نہیں چھوڑا جس میں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جکڑ دیا ہے۔